اب یہاں پر ہم ایک دھوکہ کھا جاتے ہیں من حیث القوم، تقریباً سبھی شیعہ، ہم لوگ دھوکہ کھانے میں اچھے خاصے ماہر ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے احساس کمتری کے شکار ہو گئے ہم لوگ. کوئی ذرا سا اہل بیت کا ذکر کرتا ہے ہم اس کے آگے دیوانے ہو جاتے ہیں. اہل بیت محتاج نہیں ہے کسی کے، ہم کسی کے محتاج ہو جائیں. اگر وہ اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے تو ہم پر تھوڑی آسان کر رہا ہے. نہیں مانتا نہ مانے. اگر کوئی اہل بیت کو مان رہا ہے تو وہ اپنے اوپر احسان کر رہا ہے. لیکن ہم بھی زیادہ اس کے گن نہ گائیں. اہل بیت کو ماننا یہ نہیں ہے کہ نعتیں پڑھی جائیں، صرف کوئی کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اصل اہل بیت کو ماننے کا جو ہدف تھا اللہ کے رسول کی نگاہ میں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، تو کیا قرآن سے محبت کرنے کا حکم تھا یا قرآن سے حکم لینے کا حکم تھا؟ لہذا جو بھی کہے کہ جی ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو ہمیں اصل موضوع ڈسکس کرنا چاہیے، اہل بیت سے کتنے حرام حلال لیے تم نے. یہ من حیث القوم ہم اس مسئلے میں بڑے ڈھیلے ہیں. یعنی کوئی آدمی کسی تحریف شدہ کتاب سے احکام الہی نکال رہا ہو اور کہہ رہا ہو قرآن سب سے افضل ہے، آپ کیا کہیں گے کہ یہ واقعاً قرآن کا چاہنے والا ہے؟ احکام لے رہا ہو دشمنان اہل بیت سے اور کہہ رہا ہو میں تو پنجے تن کا غلام ہوں اور اہل بیت سب سے افضل ہیں، تو ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. السلام علیکم. ہمیں واضح کہنا چاہیے کہ اہل بیت اگر سب سے افضل ہیں، قرآن اگر سب سے افضل ہے، تو قرآن سے ہمیں حکم لینا ہوگا، قرآن سے ہمیں احکام لینے ہوں گے، نہ کہ تحریف شدہ کتابوں سے. ہمیں اہل بیت سے علم لینا ہوگا، نہ کہ ان کے مقابلے میں آنے والے دکانداروں سے، سلاطین کے چیلوں سے اور چمچوں سے، اور سلاطین کے لیے شریعت بنانے والوں سے نہیں دین لینا ہوگا. یہ کہہ دینا کہ جی اہل بیت سب سے افضل ہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس سے تم اور پھنس جاتے ہو کہ اگر وہ سب سے افضل ہیں تو حرام حلال ان سے کیوں نہیں لیتے. یہ کیا وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حرام و حلال نہ لو اور ان کے زمانے میں اور ان کے بعد آنے والے زمانے میں حاکموں نے جن کو بنایا ہو اور جن کے احکام اکثر امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقابلے میں ہوں، تم شریعت ان سے لے لو، فقہ ان سے لے لو اور کہو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سب سے زیادہ بلند مقام پر فائز تھے. اگر سب سے زیادہ بلند مقام پر فائز تھے تو ان کے مقابلے میں جو فقہی احکام ہیں وہ دوسروں سے کیوں لے رہے ہو؟ بس اصل جب کہا جاتا ہے اہل بیت کے معاملے میں، وہ ان کی تعریف کرنا نہیں ہے، وہ تمسک ہے. اور تمسک کے معنی ہے وہی کہ جو اشرف الانبیاء نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے. تو اب یہاں قرآن کی تعریف کر کے حوض کوثر تک نہیں پہنچیں گے جب تک کہ قرآن سے احکام نہ لیں. اہل بیت کی فضیلت بیان کر کے کوثر تک نہیں پہنچیں گے جب تک کہ اہل بیت سے احکام نہ لیں. اور یہاں پر یہ بات ہم واضح کر دیں کہ احکام لینے سے مراد کیا ہے، یعنی ہم اس مکتب کو اور مذہب کو اور اس فقہ کو مانتے ہوں کہ جس میں احکام قرآن سے اور اہل بیت سے لیے جاتے ہوں. یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی قرآن سے احکام نکالنے کی پریکٹس کرتا ہو. یہ ہمارے یہاں بھی بعض مومنین ہیں وہ اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی آپ قرآن کی کہاں اطاعت کر رہے ہیں، یعنی ہر آدمی بیٹھ کے قرآن میں سے احکام نکالے، ہر آدمی بیٹھ کے عطرت سے احکام لے. نہ، مراد یہ کہ ہم اس مکتب سے ہوں کہ جہاں قرآن اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے علم لیا جاتا ہو، نہ کہ ہر آدمی لیتا ہو، کیونکہ ہر آدمی کی فیلڈ نہیں ہے، ہم ان سے لیتے ہوں. یعنی اگر ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو فتویٰ دیا ہے ہمارے مراجع اعظام نے یہ قرآن اور تعلیمات محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے دیا ہے تو ہم کہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے. لیکن اگر ہمیں کوئی بتائے کہ یہ جو فتویٰ دیا گیا ہے مثال کے طور پر دشمنان اہل بیت کی تعلیمات سے دیا گیا ہے تو فوراً کیا کہیں گے؟ نہ ہمیں نہیں چاہیے.